آڈینس بھی اب جاننا چاہ رہی ہے, کمنٹس کچھ آ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج پھر آپ کے نزدیک جو ہے وہ کیا؟ میں بتاتا ہوں یاجوج ماجوج کے اوپر میں حدیثیں آیتیں آپ کو ساری بتاتا ہوں, تو بہت ہی اسی وجہ سے تو آئے ہیں آج. سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ عبداللہ بن عباس واپس آتے ہیں. آپ اللہ کرے کوئی غامدیت کے اوپر کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھ لیں, ورنہ کثر رہنے نہیں چاہیے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْبُيَّةَ الَّتِي, یہ جب بات آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں تو وہ اللہ تعالیٰ کے معراج کا آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, دیکھا ہے. وہ میں کیوں بتاتا ہوں آپ کو اس حدیث کے, کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں کا گروپ بنایا اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے. صحیح. اور اس کو کہا کہ یہ عظیم ترین صورتوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صورتوں کے گروپس بنا کے حدیث دی. اب عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کو یاد رکھیے کہ قرآن پاک کے اندر سے کائنات کے سارے سوالوں کے جواب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو ہر طریقے سے کوئی ہوئی بھی ہے. تو اس حدیث میں سے نا مجھے یہ چیز جو ہے نا اسی وقت روشنی کی طرح نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف اور سورہ مریم کو اکٹھا کرے گا, کہ یہ 3 عظیم صورتیں. بالکل ٹھیک. تو یہ سورہ کہف کی ایک اور صورت تھی کہ یہ تینوں ایک گروپ میں ایک خاص ستارے ہیں. یہ صحیح, یہ اورائنز بیلٹ کی طرح 3 ستارے ہیں. بالکل صحیح. اور بیچ میں سورہ کہف ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی غور سے سنیے گا. سنیں, بنی اسرائیل کا اصل میں نام سورہ اسراء ہے. سورہ اسراء, بالکل ٹھیک ہے. کہ اور سورہ اسراء کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورٹلز کے تھرو, یہ تو ہم سب کا مسلمان ہونے کے تھرو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورٹل کے تھرو اسینشن دی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ اسراء ٹائم ٹریول کی حدیث ہے, صورت ہے. سورہ کہف ٹائم ٹریول کی صورت ہے. اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مریم کا کہ میں اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حتیسہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. سورہ مریم کیوں, سورہ مریم کے ساتھ کیا معجزات ہو رہے تھے, حضرت جبرائیل آ رہے ہیں نیچے. اور پھر واحد صورت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کے بارے میں بتایا کہ اس کو میں نے اپنے پاس اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اوپر اٹھا لیا. پہلے آسمان پہ ہیں, چوتھے پہ ہیں, مگر وہ تو فوت ہو گئے نا. تو ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہیں پہ انتقال ہو گیا. مگر زمین سے فوت ہو کے اوپر نہیں گئے تھے. وہ زمین سے وہ سالم زندہ اوپر گئے تھے اور اوپر چوتھے آسمان پہ فوت ہوا. اب وہ فوت ہوئے کہ نہیں, وہ روایت ہے کہ چلو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ بھی زندہ اٹھائے ہیں. کرسچن تو مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اوپر. اوکے. تو ہمیں بھی ایک روایتوں سے ملتا نہ آیت ہے نہ حدیث اس کے اوپر. مگر یہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے چوتھے آسمان پہ معراج کی حدیث میں حضرت ادریس جو ہیں وہ ان سے ملاقات ہوئی. جی. اور یہ ورفعنا مکانا علیہ اللہ تعالیٰ نے کہا. سورہ مریم میں حضرت ادریس کے بارے میں کہا ورفعنا مکانا علیہ, اس کو ہم نے اوپر کے مقام پہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے, دس از ناٹ اے اسمال میٹر کہ ان تینوں صورتوں کا گروپ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ معراج کے واقعے کو سمجھنا اتنا ضروری ہے, ورنہ سورہ کہف سمجھ نہیں آئے گی. صحیح. اور قرآن پاک نے کسی وجہ سے سورہ کہف سے پہلے معراج کرائی تاکہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ٹیسٹ اور پکا ہو جائے, اور اس کے بعد ان کو لاجک سمجھ آنا شروع ہو جائے. ٹھیک. اور اس کے بعد سورہ کہف آئی کہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا معاملہ یہ کیسے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بات تو عبداللہ بن عباس کے فلسفے کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اینگل ٹھیک رکھنا ہے کہ یہ تینوں صورتوں کو جو گروپ ہے نا اس کو کیسے کرنا ہے. اب میں آتا ہوں سورہ کہف کے اوپر. سب سے پہلے تو سورہ کہف جو ہے نا یہ غور سے سن لیں کہ سورہ کہف کیا ہے. اچھا, ایک نقطہ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ میرا بھی اینگل ایسا ہی ہے جیسے حافظ صاحب کا اینگل ہے, جو کہ اس کو کہا جائے کہ بھیا آپ بھی تو ایسی کوئی بات کریں جو کہ اجماع امت میں نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو آپ مجھے اجماع امت دکھا دیں کہ جس میں سورہ کہف کے بارے میں کوئی بھی اجماع ہو, میں ابھی اپنی ساری باتوں سے رجوع کرتا ہوں. صحیح. اجماع امت ہے ہی نہیں, اس بارے میں بحث ہی نہیں ہے کہ سورہ کہف کیوں دجال کے لیے ہے. اگر کسی نے کہی ہو تو ضرور آپ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. نہیں, اس میں تو اسکالرز ریفر کرتے ہیں بار بار سورہ کہف کہ کرو, یہ ضروری ہے کہ سورہ کہف ہو. ضروری ہے. مگر سورہ کہف میں کیا ہے اس بارے میں اگر کوئی بحث ہے, کوئی اور اینگل ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. مگر سورہ کہف کی کسی کنجی کو اجماع امت میں اگر ہے تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. امام نووی کی ڈائریکٹ حدیث ہے اس کے اوپر ان کی اپنی, کہ امام نووی کو میں ڈائریکٹلی کوٹ کر رہا ہوں ادھر. ہی سیڈ کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جو اس پہ غور کرے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ امام نووی تک ان سب کو یہ کانسیپٹ پتا تھے جو عبداللہ بن عباس
کا فلسفے کے تھرو پرسپیکٹو کے تھرو دیکھ رہے تھے کہ یار قرآن پاک نے سارے کے سارے چابیاں آپ کو دے دی ہیں. اب اگر امام نبوی یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر کچھ ایسی نشانیاں ہیں, بالکل صحیح, بالکل صحیح, اور انہوں نے کہا ہے کہ whoever ponders on it, ٹھیک ہے, is going to find the way out. صحیح. تو یہ تو اجماع امت کی پوری کی پوری طرح تصدیق میں ہوں میں. پھر اب یاجوج ماجوج پہ, ہاں جی, ہاں سورہ کہف پہ. یاجوج ماجوج سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا سورہ کہف کیوں. لیکن سب سے بڑا واقعہ جو ہے نا سورہ کہف میں وہ ذوالقرنین کا ہے. ٹھیک ہے, بیشتر آیات ذوالقرنین کی. تو جب سورہ لقمان کے اوپر رکھی گئی تو یہ والی سورت کو ذوالقرنین کہنے میں کیا عرض تھی اللہ کو, سمجھے؟ صحیح. اس سورت کا نام کہف رکھ دینا بہت ہی بڑی چابی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دجال کے وقت سورہ کہف جو ہے نا وہ اس کا علاج ہے. اور سورہ کہف کو ذرا بگ پکچر پرسپیکٹو دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ کہف میں کیا ہو رہا تھا. کہف والوں کا بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کہف کا کیا مطلب ہے کہ اصحاب کہف کو کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اصحاب کہف پہ اس وقت کا دجال آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. the tyrant, they could not do anything about it. They were the minority, everyone was the majority. They did not fight. سب سے پہلے ٹائرنٹ کنگ کا ہونا, نشانی چیک کریں سورہ کہف کی. پھر رننگ اوے, they did not fight the tyrant. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس سے لڑائی نہ کرنا, اس سے بھاگو. they fled. تیسرا غار میں جانا, پہاڑ پہ جانا. چوتھا, پانچواں سب سے بڑی بات پوری سورت کو کہف کے نام پہ کر دینا, کہ آپ کو اس کا پرسپیکٹو لینے میں مسئلہ نہ ہو کہ جب دجال آئے گا تو آپ نے یہ پہاڑوں کا رخ کرنا ہے, یہ اس لیے آپ کو کہف کی نشانی دے رہے ہیں. اور یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ دجال آئے تو پہاڑوں کا رخ کرو. سو یہ کیوں, کیونکہ اصحاب کہف نے بھی پہاڑوں کا ہی رخ کیا تھا اپنے دور کے دجال. بالکل صحیح. گلاس دیجیے گا چلو. تو اپنے اس پرسپیکٹو کے لیے سورہ کہف کو نا بڑے آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے تو سورہ کہف کو اپنے گروپ میں رکھیں, ان ستاروں کے گروپ میں. وہ 3 ستارے ہیں, سورہ اسراء, بنی اسرائیل, سورہ کہف اور سورہ مریم. ٹھیک ہے. اس میں بے حد کلیئر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کیوں. اب آتے ہیں ہم پہلے تو میں سورہ کہف کو, اب ظاہر ہم تفسیر تو نہیں کریں گے, آئی ایم گوئنگ ٹو گو ڈائریکٹلی انٹو the یاجوج ماجوج perspective of ذوالقرنین. even though I really want to talk about اصحاب کہف, but اس کے لیے جو سائنس سمجھنی ہے نا آپ نے وہ بے حد ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ہمیں تھوڑا بلڈ اپ چاہیے ہوگا. ادروائز یہ سمجھ نہیں آئے گی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر ہی کیوں ضربنا اذانہم کا لفظ جو ہے, کان بند, پردہ کے اوپر کیا ہوا. نہیں یہ پردہ بھی نہیں ہے نا, یہی تو بات ہے. کسی کے کان, اللہ تعالیٰ, میں نے تو خود تفسیر پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پہ ضرب لگا کے ان کو بیہوش کیا. یہ میں نے خود تفسیر پڑھی ہے. اوکے. حالانکہ نعوذ باللہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ کسی کو مکہ مارا ہے کانوں پہ, ٹھیک ہے. کسی کو سلانا ہو تو کہیں کوئی اور طریقہ ہوتا ہے, کسی کو لمبائی کوئی بیہوش کر دینا ہو تو کانوں پہ لگاتے ہیں ضرب. حالانکہ ضربنا اذانہم کا بڑا آسان سا مفہوم, بڑا آسان سا لٹرل عربی میں ہے کہ ایسی کوئی آواز اور ایسی کوئی وائبریشن ہے جو کہ ساؤنڈ کے تھرو کریٹ کی گئی ہے ادھر. اوکے, ٹھیک ہے. یہ ضربنا اذانہم کا بڑا آسان مفہوم. میں آؤں گا اس کے اوپر, کیونکہ دین ویل ہیو ٹو اوپن دا انر ایئر, یو ول فائنڈ آؤٹ کہ صدفین کا جو لفظ ہے نا اس میں کان میں بھی اللہ تعالیٰ نے صدف رکھی ہوئی ہے. اگر آپ ایک دفعہ گوگل کریں اور آپ دیکھیں کہ کان کا انر ایئر کا اسٹرکچر کیا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یار یہ تو وہی صدفین والا لفظ سے استعمال ہوا ہوا ادھر. مگر ابھی ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا جو کہ ہاٹ ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں. تو پہلے تو امام نووی کی یہ بات غور کر لیجئے کہ کچھ چابیاں ہیں جو امام نووی نے ہمیں لٹرل اپنی نہیں الفاظ میں بتا دیا کہ جس کو ڈھونڈنی ہے چابیاں پڑی ہوئی ہیں. اب آتے ہیں ہم, اچھا لیٹس جسٹ اسٹارٹ وتھ ویئر اٹ اسٹارٹس, کہاں پہ شروع ہوتا ہے. یہ 84 نمبر سورت شروع ہوتا ہے, 84 نمبر. آپ بلکہ قرآن پاک آپ بھی کھول لیجیے, ہم آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سورہ کہف اور یاجوج ماجوج کو کیسے دیکھنا ہے. اوکے, 84 نمبر سورہ, سورہ نمبر 84 which is just a moment. سورہ نمبر نہیں, سورہ نمبر 18 ہی رہے گی, آیت نمبر 84. وہی میں سوچ رہا تھا کہ سوری جی ٹھیک ہے جی. اچھا, سورہ کہف ورس 84. جی ہاں ٹھیک ہے جی.
یہ ہم نے اس دن بھی کھولی تھی نا, میں آپ کو میں کھول کے بتاتا ہوں. کھول لی میں نے آپ. جی جی آپ پڑھیں گے, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا. اچھا جی, اس پہ آپ نے سب سے پہلے تو یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ بتائیں گے آپ, جو عمومی ترجمہ ہے وہ دیکھیے گا. Indeed we established him upon the earth and we gave him to everything away. بالکل. اب یہ غور سے سنیے گا, میں اس کا استدلال عبداللہ بن عباس سے ہی کر رہا ہوں, اوکے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن عباس نے سورۃ طلاق کی آخری آیت میں کہا نا کہ جب ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلہن کے طور پہ جمع کے صیغے میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی زمینیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی بتا دیا نا کہ 7 زمینیں ہیں. صحیح. تو عبداللہ بن عباس نے تفسیر بتاتے ہوئے صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ یہ باقی کی زمینیں ہیں, اس کی تفسیر بتاؤ. صحیح. تو ہی سیڈ کہ میں نے اگر تمہیں اس کی تفسیر بتائی نہ ابھی تو تم کافر ہو جاؤ گے. اچھا, یہ ڈائریکٹ اس تفسیر کے اندر حدیث وہ ہے منقول ہے ان کی, عبداللہ بن عباس کی. یہ تفہیم میں بھی درج ہے, فی ضلال القرآن میں بھی درج ہے, obviously مستند حدیث عبداللہ بن عباس کی کہ میں تمہیں ابھی you're not ready for it, تمہیں اگر میں ابھی بتا دوں تو کافر ہو جاؤ گے. اس کا مطلب بہت آسان سے 2 ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت یہ سائنس کی ترقی اتنی نہیں ہوئی کہ تمہیں سمجھ آئے, نہ ہی تم قرآن کے اس علم میں آئے ہو کہ جو میں تمہیں اب سارے کے سارے کنیکشن دوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنی ترقی ہو جائے گی علم کی کہ تمہیں باقی کی طریقوں سے ہم جیسے بندوں کو کہیں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیا کہاں پہ وہ ملٹی ورس کا کانسیپٹ جیسے میں پتا. اب اور سے سنیے گا, ارض کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے ادھر بھی سورۃ طلاق میں. جی. اس کا مطلب ہے ارض, اس مٹی, اس زمین, اس ٹیریسٹرل پلین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پلانٹ میں ہو. یہ جو ارض کا لفظ ہے اس کو اسی کانسیپٹ میں رکھنا ہے آپ نے. اوکے. اور حضرت آدم کی تمام اولاد جہاں پہ بھی ہے وہ ہر اس جگہ پہ موجود ہونی ضروری ہے. یہ بھی ملٹیورس کا کانسیپٹ ہے. جی بالکل ہے. یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس نے کہا, میں اس تفصیل میں جان کے نہیں جاؤں گا, اس میں پوچھے گا مت, یہ عبداللہ بن عباس کو ڈائریکٹ کوٹ کر رہا رضی اللہ عنہ کو کہ جتنی زمینیں اتنی محمد ہیں اتنی آدم ہیں. اوکے, صحیح حدیث ہے. جی 100%. اب میں اس میں اس کی تفصیل کے لیے 10 سیشن لو ریکوائرڈ ضرور کریں گے, مگر وہ فلسفہ اسلام کی بجائے وہ the science of اسلام کے اوپر آئے گی, وہ کہ how things work, why things work کا بھی کانسیپٹ میں کرنا پڑے گا. مگر اس بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں نا, ہمیں تو دجال اس زمین میں آنا ہے, اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے باقی زمینوں میں آنا نہیں ہے دجال. اگر آنا ہوتا یا آیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا, ہمیں اپنی زمین میں دجال کے فتنے کو ٹیکل کرنا ہے. مگر ارض کا لفظ جو ہے نا بڑا آسان ہے کہ جتنے بھی پلانٹس پہ ابھی ذوالقرنین کی ٹرپ ابھی لگانے, وہ سب ارض ہی کے اوپر آئیں گے. صحیح. اور جہاں پہ اس کو انسان اور جو بھی مخلوق ملے گی جو انسانی ہوگی وہ حضرت آدم ہی کی اولاد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ فتح الباری میں حدیث ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ حضرت آدم کے سیمن کو مٹی کے ساتھ ملا کے بنے. حدیث فتح الباری میں بڑی کلیئر ہے کہ حضرت آدم had a wet dream and the semen of Adam dropped on the earth and that created Yajuj Majuj. Acha. Okay, now where is that earth? No, not on this planet earth. Because Yajuj Majuj are not from this planet earth. Okay, and let me tell you how we know that. اب فتح الباری کو خود ہی آپ, میں اپنی طرف سے رائے نہیں بتا رہا, یہ تو بائی دا وے یہ بڑی مشہور حدیث تھی پہلے سے جو مجھے پتا تھا کہ یاجوج ماجوج, مگر میں بھی سائیکولوجیکل سوچا تھا کہ ادھر ہی ہوئے ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے. دوسری حدیث جو کہ یاجوج ماجوج کی بہت کلیئر ہے, آپ کو پتہ چل جائے دنیا میں نہیں ہو سکتے وہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے الگ الگ حدیثیں بتاؤں گا, مگر کانسیپٹ سمجھ لیجیے گا, کافی حدیثیں اس بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہے, باقی 999 دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ پروپورشنل ریشو چیک کریے گا. صحابہ اکرام اشبار ہوئے کہ یہ تو ہمارا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فکر نہیں کریں آپ, وہ زیادہ تر ان میں سے یاجوج ماجوج ہوں. تو اس میں 2 باتیں تو پکی ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو سب بھول جاتے ہیں, یہاں پہ سوچتے ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ جتنے انسان ہیں اس کا 99 کے ریشو سے اس کی تعداد ضروری ہے, جو کہ باقی کی جگہوں سے بھی پتہ چلتا ہے. ایسے واسٹ کی طرح ویوز کی طرح اتر رہے ہوں گے, وہ بھیڑوں کی طرح پہاڑ سے اتر رہے, ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوگا. وہ اتنی تعداد ہونی ضروری ہے. قرآن پاک کی آیت بڑی کلیئر ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو حدیث بالکل پوری طرح اترتی ہے اس کے اوپر.
اب رومی تو نہیں ہو سکتے نا ظاہر ہے. کیونکہ حدیث کو چھوڑیں, وہ آیت اور حدیث جو دونوں آپس میں اس طریقے سے لاک ان کی حدیث ہوئی بھی ہے کہ جو اولاد کی وہ ریشو ہے اتنی کلیئر ہے کہ اگر 7 ارب انسان ہے تو ملٹیپلائی بائی 999 اتنے یاجوج ماجوج ابھی ہونے ضروری ہیں. تو رومی تو اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے رومی کوئی بھی ہے تو دنیا میں کون سی ایسی قوم ہے جو کہ کسی اور قوم کا 999 ریشو پہ پورا کرتے ہیں؟ میں مان لوں گا کہ ہاں یار یہاں پہ میرا یہ والا لاجیکل مقدمہ ویک ہے. تو دنیا میں تو کوئی یہ کہے کہ انٹلیکچولی یاجوج ماجوج 99.9% لوگ, یعنی کہ 99.9 نہیں ہے نا, 999 ہیں. اوکے اگر 99.9 بھی ہوتے تو میں کہتا یار چلو وہ بھی نہیں پورے اترتے. صحیح. مگر 999 to 1 کی ریشو سے کوئی بھی ریس ہو, اگر پرسنٹیج دی ہوتی نا تو 100 میں ہوتی. صحیح. سمجھ لیں 1000 میں بھی ہوتی تو مجھے دکھا دینا وہ پرسنٹیج کہیں پہ پوری اترتی ہے. ہسٹری آف دا ورلڈ سے لے کے قیامت تک صحیح کوئی ایک ایسا ریشو بتائیں کسی ایک ریس کا. یہ جو اوبان اور جاپان کو ملا رہے نا غامدی صاحب کے کاکیجن ہیں, کاکیجنز آر ایکچولی لیسر دین اینی ادر ریس وچ از دا چائنیز ریس. یہ کوشچن آیا شیخ کہ دا ریشو از جنتی ٹو ٹوٹل اور ہیومن بینگز ٹو ٹوٹل. حضرت آدم کی ٹوٹل اولاد کا ریشو جنت میں دیٹ ول بی 1 اینڈ جہنم میں 999. ٹھیک ہے. جتنے بھی انسان ہیں وہ جنت یا دوزخ میں تو جائیں گے نا, سمجھ رہے ہیں. سو ان انسانوں کا پرپورشن جو ہے نا وہ یہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اوکے. اور اس آیت سے بڑا کلیئرلی بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لیئر اوور لیئر آ رہے ہوں گے. اور صاف سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تبریز کی جو لیک ہے اس کو کیسے پی جائیں گے. چلیں یہ تو شیخ کلیئر ہو گیا کہ رومی نہیں ہے, اور یہ جو ماڈرن پرسپیکٹیوز ہیں چلیں وہ ان کی رائے ہے ان لوگ کی, وہ بھی رسپیکٹیبل لوگ ہیں. بٹ مجھے تو یہی سمجھ آئی آپ کی بات سے کہ ڈیفینیٹلی ابھی وہ آئے نہیں. ایم آئی کریکٹ؟ 100% لانچ مطلب ابھی فل فورس سے تو لانچ نہیں ہوئے. نہیں فل فورس نہیں, وہ زیرو فورس سے بھی لانچ نہیں. وہ زیرو فورس کے پیچھے حدیثیں کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. دیکھیں یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ کے وقت آنے, حضرت عیسیٰ نے ان سے چھپ کے جانا, یہ حدیث ہے, یہ بڑی کلیئر حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان سے, حضرت عیسیٰ نے بھی لڑائی نہیں کرنی ان سے. جی ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ بھی پہاڑ کے اوپر طور پہ چھپیں گے اور پھر دعا کریں گے اور پھر گردن میں وہ کیڑا نکلے گا, وچ از باذن اللہ کہ جس طرح سورہ فیل ہوا ہے. How is that going to happen? Something we can really debate into. I have a theory about this, but that's not the point. Their death is so not our problem right now. Their life is. So